کربلا میں روٹی نہیں مانگی، پانی مانگا۔ سارے دم بخود ہو گئے نا تم، کیونکہ تمہاری ایک دم دماغ کے اندر ایک نئی بات پہنچ گئی، حسین کے کسی بچے نے پانی نہیں مانگا۔ میں ایک ملک میں پہنچا، اصل میں میری تقریر وہاں پہنچتی ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں وہاں بیٹھا ہوں اس کے بس اسٹینڈ پر، ایک بچہ قریب سے گزرا، میں نے اس کو روٹی دی، اس نے لے لی، غربت بڑی، لیکن عجیب سا لگا۔ میں نے ساتھ والے سے پوچھا اس نے روٹی کیوں لے لی؟ روٹی تو لیتے نہیں، کہنے لگا نہیں یہاں برا نہیں سمجھتے۔ اچھا روٹی لی، لیکن میں کرب و بلا میں دیکھتا ہوں کہ امام حسین کا کوئی بچہ روٹی نہیں مانگتا، پانی بھی جا کے مانگا تو امام حسین نے علی اصغر کے وقت جا کے پانی مانگا۔ تم کہنا چاہو گے مختار کہ تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ روٹی مانگنا اصول شرافت کے خلاف ہے، پانی مانگنا اصول شرافت کے خلاف نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں نے طالب حسین سے کہا طالب حسین تو نے اپنی والدہ کے اصال ثواب کے لیے 4 سال تک میرا ویٹ کیا کہ مختار آئے تو تقریر کرے، پانی اسٹیج پہ پہنچا، پانی پہنچایا انہوں نے، اصول شرافت کے خلاف نہیں ہے۔ پیر عبد الرحمان کا بیٹا ہالینڈ میں ہے، یہ غریب پیر نہیں ہے، پلے سے پیسے دیتا ہے، پانی مانگے گا، اصول شرافت کے خلاف نہیں، پر روٹی نہیں مانگے گا۔ روٹی مانگنا اصول شرافت کے خلاف ہے، پانی مانگنا اصول شرافت کے خلاف نہیں ہے۔ حسین نے روٹی نہیں مانگی، ہم اپنے مرتبے سے گرنا نہیں چاہتے، پانی بھی تم سے نہیں مانگتے، وہ تیرا نہیں ہے، وہ تو خدا کی نہر بہ رہی ہے، تھوڑا سا چاہتا ہوں، اور وہ بھی اپنے لیے نہیں چاہتا، اس بچے کے لیے چاہتا ہوں، لیکن بچے کے لیے بھی نہیں چاہتا۔ یہاں بات ذرا مشکل ہوئی، بچے کے لیے بھی نہیں چاہتا، کیونکہ مجھے ذرا عادت ہے کتابیں پڑھنے کی۔ میں تاریخ کا مطالعہ کرنے لگا یہ علی اصغر کو پانی کی ضرورت کیوں پڑ گئی، اور عین اس وقت پڑھی کہ جب حسین کرب و بلا میں جا رہے ہیں، اس سے پہلے کیوں نہیں پڑھی؟ پھر کتاب والا لکھتا ہے کہ علی اصغر اپنی ماں کی گودی میں رو رہے ہیں، اور جو ہی امام حسین نے پکڑا تو چپ کر گئے۔ میں نے کہا فطرت کے الٹ ہے، بچہ ماں کے پاس چپ کرتا ہے، ابے کے پاس روتا ہے۔ سارے باپ ہونا کسی کا بیٹا تو ہے نا، جب تم پکڑو گے تو بچہ روئے گا، ماں سینے سے لگائے گی تو چپ کر جائے گا۔ یہ کرب و بلا میں الٹ کیوں ہو گیا کہ ماں نے پکڑا تو رویا، باپ نے پکڑا تو چپ ہوا؟ یہ فطرت چینج کیوں ہوئی، الٹی کیوں؟ تو بڑی بڑی شہادت سنی ہوگی، مختار سے ذرا جملہ سن لیجیے۔ علی اصغر بول نہیں پاتے، تو جب بول نہیں رہے تو چل بھی نہیں سکتے، اور جب چل نہیں سکتے تو میدان میں جا نہیں سکتے، تو زبان حال سے کہہ رہے ہیں ماں تیری گودی میں روتا رہوں گا جب تک ابا کی گودی میں پہنچائے گی نہیں، مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جام شہادت نوش کرنا ہے، اور جب تک تیری گودی میں رہوں گا یہ ممکن نہیں ہے، سیدوں کی عورتیں باہر نہیں جائیں گی، تو خیمے میں بیٹھ ابا کو دیکھ۔ اور جب ابا نے پکڑا تو چپ کر گئے، اور جب گودی میں لیا تو یزیدیوں کے لشکر سے آواز آئی حسین تو اگر بیعت قبول کرتا ہے تو پانی دیتے ہیں۔ کہا ذرا رکو بیٹے سے پوچھ لو، رکو ذرا بیٹے سے پوچھ لو، میں اپنی بات نہیں کرتا، میں تو جواب دوں گا ٹکا کے دوں گا، میں بیٹے سے پوچھ لوں۔ علی اصغر نے سر کو یوں کی۔ تم کہو گے کہ شاید بچہ ایک طرف سر رکھ نہیں سکتا، نہیں، یہ تمہارے بچے نہیں ہیں، یہ حسین کے بچے، یہ تمہارے بچے نہیں ہیں، حسین کے بیٹے ہیں۔ سر کو جھٹکا، ابا بیعت قبول نہیں کرنی، پانی مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو جام شہادت چاہیے۔ تیر ہلمل نے چلایا، یہاں سے کراس کرتا ہوا چلا گیا۔ پانی مانگنا اصول شرافت کے خلاف نہیں ہے، پانی مانگتے ہیں۔ انہوں نے پانی مانگا اتمام حجت کے لیے۔ میں عرض آپ لوگوں سے یہ کرنا چاہتا ہوں، جتنی چیز ضروری ہوگی اتنی قریب اور اللہ نے آسان کر دی۔ پانی تمہارے لیے بہت ضروری ہے، جگہ جگہ پانی ملے گا، چلیے اس سے زیادہ سستا اور ضروری ہمارے لیے تھا سانس لینا، بڑا ضروری تھا سانس لینا۔ 3 منٹ تک ہم سانس نہ لیں تو مر جائیں، مرنے کے قریب ہو جائیں، اس لیے آکسیجن کو عام کر دیا اور ناک کے قریب کر دیا۔ پانی ذرا مشکل تھا، مجھے یہاں سے اٹھانا پڑا اور یہاں تک لانا پڑا، پھر پینا پڑا۔ یہ میرے لیے اتنا ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر میں جی سکتا ہوں کافی گھنٹے، لیکن آکسیجن کے بغیر میں گھنٹوں جی نہیں سکتا، اس لیے خدا نے اس کو اور قریب کر دیا اور مفت کر دیا۔ پانی کے لیے پھر بھی پیمنٹ کرنا پڑتی ہے، آکسیجن کے لیے پیمنٹ نہیں کرنا پڑتی، آکسیجن کو عام کر دیا۔ میرا جملہ سمجھے، میں انہیں اثر نہ کے پہ لانا چاہتا ہوں۔ مشکل تھا کاٹن کا لینا، کپاس کا لینا، ضروری تھا بٹ اتنا نہیں، دور کیا، مہنگا کیا، لیکن قریب کیا۔
اس سے زیادہ ضروری تھا فوڈ، اس سے زیادہ قریب کر دیا، ذرا سستا کر دیا. اس سے زیادہ ضروری تھا ہماری باڈی کے لیے پانی، پانی کو قریب کر دیا لیکن پھر بھی تھوڑی سی مشکل پیدا کر دی. اس سے زیادہ ضروری تھا ہماری باڈی کے لیے آکسیجن، ہمارے ناک کے قریب کر دی اور ہر جگہ پھیلا دی. اور جب محمد مصطفیٰ کی باری آئی کہا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. جو چیز جتنی ضروری تھی اتنی قریب کی اور ارزاں کی. کپڑے ضروری تھے میری باڈی پہ لگے، فوڈ ضروری تھا میرے منہ پہ لگا، پانی ضروری تھا میرے ہونٹوں پہ لگا، آکسیجن ضروری تھی میرے ناک کے قریب کر دی، اور نبی زیادہ ضروری تھا جانوں کے قریب کر دیا. سبحان نبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنوں کی جانوں، جان کیا قریب ہوگی، نبی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. اسی لیے کوئی دیوانہ کہہ دیتا ہے کہ نبی حاضر ناظر ہے. اس لیے کہتا ہے کہ وہ نور کے لحاظ سے ہر ایک کے قریب ہے. یہی وجہ ہے کہ جب تم قبر میں پہنچو گے تو سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو تم نے تو دیکھا ہی نہیں. بھیا آواز بولو گے یہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیسے پہچان لو گے؟ وہ نور کی نظر سے پہچانو گے. ابا جو ہوتا ہے نا، ابا تم نے اگر اس کو نہ دیکھا ہو تو جب بھی کبھی ابا گزرے گا تو پہچان لے گا. چیلنج ہے میرا، تیرا دل دھڑکے گا. حضرت عمر نے اسی طرح ایک بندے کا ابا ڈھونڈا تھا. حضرت عمر کے پاس وہ بچہ آیا کہ بچپن سے میرا ابا گم ہو گیا. فرمان لگے بازار میں بیٹھ جا جہاں سے بندے نکلتے ہیں، جس کے گزرنے سے تیرا دل دھڑکے اس کو پکڑ کے لے آنا. شام کے قریب ایک بندہ گزرا، اس کا دل دھڑکا. اس نے روکا، کہا امیر المومنین بلا رہے ہیں. قریب گئے، کہا لگے تیرا کوئی بچہ تھا؟ کہاں جی بچپن میں گم ہو گیا، میں نے اس کو دیکھا نہیں. ہائے ہائے، قریب آگے ہو نا، علماء آگے ہیں قریب. کیا کہنا چاہتا ہوں، باپ کو نہ دیکھا ہو قریب سے گزرے تو دل گواہی دیتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے. تو باپ کا تو تھوڑا سا تعلق ہے، نبی تو باپوں سے بڑھ کے ہوتا ہے. جب وہ نور قبر میں آئے گا ہم فوراً پہچان لیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ چہرہ انور ہے. لیکن ایک نکتہ عرض کر جاؤں، تم لوگ بڑی نعتیں پڑھتے ہو. ابھی بھی نعتیں پڑھ رہے تھے، خواجہ صاحب نے بار بار اعلان کیا فلاں صاحب نعت پڑھیں گے، فلاں صاحب نعت پڑھیں گے. یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ نعت پڑھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ نعت نہیں پڑھیں گے تو قیامت کے قبر میں جاتے ہوئے تیسرے سوال پہ آپ لاجواب ہو جائیں گے. کیونکہ قبر میں یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ یہ کون ہے. قبر میں یہ سوال نہیں ہے بخاری ماننے والوں یہ بخاری ہے. قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ کون ہے، کہا جائے گا تو کیا کہا کرتا تھا. کانا کو اور یقولوں کو اگر جانتے ہو تو سمجھو گرامر والوں، کانا جب مضارع پہ داخل ہو جائے تو ماضی استمراری بن جاتا ہے. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. یہ نہیں کہ یہ کون ہے. اسی لیے کہتا ہوں نعتیں پڑھا کرو. جب فرشتہ پوچھے کہ کیا کہا کرتا تھا تو کہنا ہم تو کہتے تھے کہ تو ہی بخشوائے گا. یہ نبیوں کا محبوب ہے، یہ نبیوں کا سردار ہے، اللہ کا محبوب ہے، اسی کی سفارش چلے گی. یہ تو اللہ نے ان کو بڑی طاقت عطا کی ہے. اللہ کے یہ محبوب ہے، اللہ کے شریک نہیں، اللہ کے حبیب ہے، اللہ کے محبوب ہے. اللہ نے ان کو بڑا کچھ عطا کیا. انہی کی نظر کے صدقے رب نے قبلہ بنایا ہے. ابھی پیر عبد الرحمان صاحب کے صاحبزادہ سوال کر رہے تھے، گفتگو چلی کہ مکہ شریف میں لوگ نماز پڑھتے ہیں تو 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے اور مدینہ شریف میں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے کہ ایک مولانا کہہ کے گئے کہ وہاں 2.5 لاکھ نمازوں کا ثواب جو ہے وہ ملتا ہے. لیکن میں عرض کر جاؤں، میں نے ایک دفعہ امریکہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا، رضی نیازی صاحب تھے میرے ڈائریکٹر، کہنے لگے مختار میرے پاس بیٹھے ہوئے کہنے لگے کہ یہ جملہ تجھے بخشوا جائے گا. وہ جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں. میں نے کہا امریکہ والوں میں خود بڑا پریشانی میں مبتلا. اعلیٰ حضرت نے بھی اس کا جواب دیا ہے، عبداللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بھی، ہر عالم نے جواب دیا ہے. اے اللہ یہ کوئی اچھی بات تو نہ ہوئی نا، تیرے قبلے کو قبلہ بنایا تو مصطفیٰ نے، تو وہاں تو نے 1 لاکھ رکھ لیا، اور جس کی نظر کے صدقے یہ قبلہ بنا وہاں تو نے 50,000. یہ چکر تو نہیں نا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ مکے میں 50,000 ہوتا
اور مدینے میں 1 لاکھ ہوتا. یہ الٹی گنگا کیوں چلی؟ الٹی گنگا نہیں چلنی چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں سیقول الصبح کو، ہم تحویل قبلہ کی تاریخ جانتے ہیں، ہمیں قبلتین کی ظہر کی نماز یاد ہے، ہمیں قبلتین کے دونوں قبلے ہماری نظر میں ہیں، ہم جانتے ہیں کہ نبی نے نماز عین نماز کے اندر چہرہ پھیرا، ہم جانتے ہیں کہ نبی آسمان کی جانب دیکھ رہا تھا. یہ کیا کیا کہ مکے میں 1 لاکھ کا ثواب اور مدینے میں 50,000 کا. تو جواب آیا، سنو میں نے خود رکھوایا ہے، مکے میں 1,00,000 رکھوایا، مسجد نبوی میں 50,000 رکھوایا. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ 1,00,000 کے چکر میں کون پڑتا ہے، نبی پاک کے چکر میں کون. میرے نبی نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں مکہ کی جانب منہ کر کے؟ نہیں، شروع میں بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی. بتاؤ اگر اس وقت کوئی آدمی مکہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتا، کعبہ کی جانب نماز ہوتی نہیں، سزا ملتی. نماز نہیں، دوبارہ پڑھ. وہ جی میں نے تو قبلہ کی جانب منہ کیا تھا. وہ چھوڑ، تو کیا کر رہا بھائی؟ ابھی نبی نے منہ نہیں کیا تو نہیں کر سکتا. اچھا، یہ نبی کی نظر کا صدقہ ہے کہ جہاں 360 بت پڑے ہوئے تھے، نبی نے جا کے اس کو پاک کی، اس کو قبلہ بنایا. یہی وجہ ہے کہ جب حضور پیدا ہوئے تھے تو میں حدیث پر حضور کے لباس بشر کی بات کر رہا ہوں. قبلہ جو ہے کہتے ہیں کہ وہ جھوما، کہ بعض نے کہا کہ وہ ہلا. میں نے کہا ہلا نہیں، جھوما. ہلا نہیں، جھوما. بھائی جھوما کیوں؟ وہ جھوما تھا. جب آدمی کو وجد آتا ہے نا تو جھومتا ہے. وجد کیوں آتا؟ جب کوئی خوشی کی بات ملتی ہے. ابھی ہل رہے ہو نا تم، کیوں؟ جب دماغ میں کوئی خوشی کی بات آتی تو وجد آتا ہے. یہ حضور کی ولادت پہ کعبہ جھوما کیوں؟ خوشی کی بات آئی. کیا؟ مجھے پاک کرنے والا آ گیا، مجھے پاک کرنے والا آ گیا ہے. لیکن میں قربان جاؤں یار، ابھی تم دیکھا کہ لوگوں نے انگوٹھے چومے، سب چومتے ہیں، سب چومتے ہیں. حجر اسود کو بھی چومتے ہیں لوگ. لیکن اس مرتبہ پیر عبدالرحمن صاحب فرما رہے کہ میں یہ حج کرنے گئے، انہوں نے حجر اسود کو چوما. لیکن ہو سکتا ہے کہ ہر چکر پہ نہ چوما ہو کیونکہ رش بڑا تھا. تو پیر صاحب آپ نے کیا کیا؟ سارے حجر اسود نہیں چوم سکتے کیونکہ دور بڑا ہوتا ہے، بڑی مشکل ہوتی. ایک آدھ مرتبہ چوم لیتا. حالانکہ سرکم ایمبیولیشن کے سٹارٹ کرنے پر you will have to kiss that، تمہیں وہ چومنا پڑے گا. لیکن اگر تم نہیں چوم سکتے تو raise your hand, face to حجر اسود black stone and kiss. بڑے بڑے مولوی وہاں چوم رہے، اتنی ان کی گردنیں، پیٹ بھی بڑے بڑے. میں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے حجر اسود کو چوم رہا ہوں. میں نے کہا وہ تو وہ ہے، تو انگلی کو چوم رہا ہے. کہنے لگا نہیں حجر اسود کو چوم رہا ہوں. میں نے کہا ثواب ہوگا؟ بولے ہاں. میں نے کہا ثواب ہوگا؟ بولے ہاں. میں نے کہا کتنا ثواب ہوگا؟ بولے قیامت کے دن کی ہماری سفارش کرے گا. میں رک گیا. میں نے کہا پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ تو نے حجر اسود کو چوما نہیں، تو نے انگلی کو چوما ہے. کہنے لگا وہ تصور تو حجر اسود کا تھا نا. میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا. اب فیصل آباد میں جب واپس پہنچیں گے تو ہم لوگوں کو بتا دیں گے کہ وہاں ہم نے سارے علماء کو دیکھا، وہ حجر اسود کی طرف ہاتھ کر کے انگلیاں چوم رہے تھے اور تصور حجر اسود کا تھا اور چوم انگلی رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ ثواب ملے گا. تو مسئلہ حل ہو گیا. اگر کوئی حجر اسود تک جا نہ سکے تو دور سے اشارہ کر کے اگر انگلی چومے تو ثواب. ہم مدینے جا نہیں سکتے، اشہد ان محمد رسول اللہ پر تصور گنبد خضرا کے رکھ کے انگوٹھے چومے تو ہمیں